میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شادی کا سرخ جوڑے پر بس گوٹا ہی لگا کر اسے عروسی لباس کا ٹچ دیا گیا تھا، کیونکہ ایسا ہی کم قیمت جوڑا میرا غریب باپ مجھے دے سکتا تھا۔ میں خوبصورت تھی، اس لیے اس معمولی جوڑے میں بھی اچھی لگ رہی تھی۔ میری سہیلیاں میرے پاس بیٹھی مجھے شاہ رخ کے نام سے چھیڑ رہی تھیں۔ میرے والد ایک کمپنی میں معمولی سی ملازمت کرتے تھے، اس سے ہمارا گزر بسر ہی ہوتا تھا۔ پھر میرے ماں باپ نے قرضہ اٹھا کر میرا تھوڑا بہت جہیز بنا لیا تھا، یہاں تک کہ 18 کریٹ کے سونے کے ٹاپس میری ساس کے لیے بھی بنوائے تھے۔ میری بارات آ چکی تھی۔ شادی کا انتظام میرے والد نے گھر کے صحن میں ہی کیا تھا، کیونکہ بارات بس 30 افراد پر ہی مشتمل تھی، اور ابا نے کہا کہ اتنے لوگوں کا انتظام ہمارے صحن میں آرام سے ہو جائے گا۔ باراتیوں کی آمد پر ڈھول کی آواز نے میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی بڑھا دیا تھا۔ میرے چہرے پر ایک مسکان سی سج گئی تھی۔ ناچنے گانے کی آوازیں اب میرے صحن سے اٹھ رہی تھیں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اور سہیلیاں بارات دیکھنے صحن میں جا چکی تھیں۔ دل تو میرا بھی بےتاب تھا کہ اپنی بارات کو دیکھوں، لیکن میں اپنی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں دلہن تھی۔ میں ابھی اپنے دل کی بےتابیوں کو ہی اعتدال پر نہیں لا پائی تھی کہ جب میرا 10 سالہ بھائی میرے کمرے میں آیا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، کہنے لگا، آپا، آپ کی شادی پر ناچنے کے لیے ہجڑے آئے ہیں، جن سے آپ کو بہت ڈر لگتا ہے، بہت بھنگڑا ڈال رہے ہیں، ہمارے صحن میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے بہت زیادہ مانوس تھے، اپنی چھوٹی چھوٹی بات بھی مجھ سے ضرور کرتے تھے۔ ایک طرف میرے دل میں میکے سے جدا ہونے کا غم بھی تھا، کیونکہ میری عمر بس 18 سال ہی ہوئی تھی کہ میری ماں کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور تھیں، اور سب سے چھوٹا ایک بھائی تھا۔ میرا رشتہ ہماری پڑوس والی خالہ نے کروایا تھا۔ ایاز ان کے دور کے رشتے دار تھے، بس آنن فانن ہی رشتہ طے ہوا تھا۔ رشتہ ہوتے ہی میری ساس نے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ رشتہ طے ہوتے ہی لڑکے کے گھر والوں کو جوڑے دیے جاتے ہیں۔ یہ میری ساس کی پہلی فرمائش تھی۔ میری ماں نے اپنے کانوں میں پہنے بندے بیچ کر میرے سسرال والوں کو اچھے جوڑے دیے۔ اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ ہی چل پڑا۔ مناسب سا فرنیچر، ضرورت کی ہر چیز میرے والد نے مجھے ادھر ادھر سے قرضہ لے کر بنا کر دی تھی، تاکہ میری بیٹی کی سسرال میں عزت ہو سکے۔ میں اپنے والدین کی جتنی بھی قدر کرتی اتنی ہی کم تھی۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ باہر ہلا گلا ہو رہا تھا اور میرا دل یوں شادماں تھا۔ ساری رونقیں میرے لیے میرے آنگن میں سجی ہیں۔ بنا دیکھے بھی میں باہر ہونے والے ہنگامے سے مسرور ہو رہی تھی کہ اچانک سے ڈھول کی آواز یکدم ہی بند ہوئی تھی۔ ایک دم سے نہ جانے کیوں خاموشی سی چھا گئی تھی، جیسے صحن میں کوئی ہنگامہ ہو ہی نہ رہا ہو۔ پھر میرے ذہن میں آ جانے والا خیال نے مجھے اطمینان سا دیا کہ شاید نکاح شروع ہو چکا ہے، لیکن پھر میرے والد کے رونے کی آواز نے مجھے بے چین سا کیا تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی صحن میں بھی کھلتی تھی، لیکن میں کھڑکی کے پاس نہیں گئی تھی کہ اگر کسی کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو لوگ کیا سوچیں گے کہ کیسی دلہن ہے۔ لیکن اب اپنے والد کی رونے اور گڑ گڑانے پر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے احتیاط سے وہ کھڑکی کھولی تو دیکھا کہ میرے والد میرے سسر کے پیروں میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے میری بیٹی کی بارات یوں واپس لے کر نہ جاؤ۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ لوگ کیوں میری بارات واپس لے کر جا رہے تھے؟ میں یہ سوچ کر پریشان ہوئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں عجیب تھیں۔ میری ساس اور ہونے والے شوہر کے ماتھے پر بھی بل تھے۔ میرے سسر کہنے لگے، تم لوگوں کو داماد کی عزت اور احترام کرنا نہیں آتا۔ میری برادری مجھے باتیں بنا رہی ہے کہ کس کنگال لوگوں میں میرے ہیرے جیسے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا۔ اب یا تو آپ لوگ میرے بیٹے کو جہیز میں کاٹ دو گے، یا پھر یہ بارات بنا شادی اور رخصتی کے واپس جائے گی۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان ہی گر گیا تھا۔ میرا باپ یوں ان کے سامنے شرمندگی سے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا، جیسے غریب ہونا اس کا سب سے بڑا گناہ ہے اور بنا جہیز کے میری شادی میرا سب سے بڑا عیب۔ میں اس قدر پریشان تھی، اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتی تھی؟ کسی کی بیٹی کی بارات کا یوں لوٹ جانا کوئی عام سی بات تو تھی نہیں۔ ماں باپ کی عزت پر تو جو حرف آنا تھا وہ الگ بات تھی۔ ایک لڑکی کے منہ پر ذلت کا تماچا تھا۔ دنیا تو اسے کرم جلی بد نصیب کہہ کہہ کر ہی مار ڈالتی۔ اس کا دوبارہ رشتہ ہونا ممکن نہیں تھا۔
سب یہی کہتے کہ یقیناً لڑکی میں ہی عیب تھا جو یوں بارات واپس لوٹ گئی، اور جو فرمائش ان لوگوں نے کی تھی میرا باپ اپنے آپ کو بھی بیچ کر ان کی فرمائش کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے جیسے سفید پوشوں کی بچیاں اسی وجہ سے باپ کی چوکھٹ پر بڑھاپے کی دہلیز پر جا پہنچتی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس لڑکے والوں کی فرمائشی لسٹ پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ میں یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میری ماں میری ساس کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ پل میں ہمارا گھر خوشیوں کی بجائے غموں کی تصویر بن کر رہ گیا تھا۔ وہاں پر موجود سب لوگ خاموش تماشائی بنے تماشا دیکھ رہے تھے، اور وہ شخص جو میرا سسر بننے جا رہا تھا بے حسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ میرا پڑھا لکھا شوہر اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ کہنے لگا جب یہ لوگ مجھے ابھی عزت نہیں دے رہے تو شادی کے بعد کیا دیں گے؟ مجھے اس شخص کی سطحی اور چھوٹی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ کیا عزت کا تعلق پیسوں سے ہوتا ہے؟ جن کے پاس دینے کے لیے ڈھیر و جہیز نہیں ہوتا تو وہ کیا داماد کی عزت نہیں کرتے؟ مجھے آج یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں بیٹی پیدا ہونے پر ہم جیسے لوگوں کے چہروں پر تفکر کی لکیریں گہری ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ بیٹیوں کی خاطر باپ بک نہیں سکتے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرے باپ کے آنسو بہہ بہہ کر گردن سے نیچے جا رہے تھے اور اس کے جڑے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ اپنی عزت کی خاطر میرا وہ باپ جو غربت میں کم روٹی تو لگا لیتا تھا لیکن کسی کے سامنے جھک کر اپنی ضرورتوں کا سوال نہیں کرتا تھا، آج میری عزت کی بھیک کسی بھکاری کی طرح سے مانگنے پر مجبور تھا۔ میں بہتے آنسوں کے ساتھ باہر صحن میں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر سب باراتی حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے جا کر اپنے والد کے جڑے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا ابا بس بہت ہو چکا، کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی کے بھی سامنے یوں جھکنے کی۔ انہیں بارات واپس لے کر جانی ہے تو لے جائیں، مجھے خود ایسے گھر نہیں جانا جو ساری زندگی میرے باپ کا جہیز اور فرسودہ رسموں کے نام پر خون خشک کرتے رہیں۔ میری بات سن کر میری ساس کہنے لگی، توبہ توبہ، لڑکی کی زبان کتنی کس لمبی ہے، دلہن بنے نہ شرم ہے نہ غیرت، اچھا ہوا جو ان لوگوں کی اصلیت ہمارے سامنے ابھی کھل گئی۔ میری بات کو وہ عورت کتنا غلط رنگ دے رہی تھی۔ وہاں بارات کے ساتھ آئی عورتیں میری ساس کی گل فشانیاں سن کر بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگی تھیں۔ میری ماں میرے پاس آ کر مجھے چپ ہو جانے کے لیے کہنے لگی۔ وہ لوگ اپنی بارات واپس لے جانے لگے۔ میرا باپ انہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کر روک رہا تھا، ان کی منت کر رہا تھا ایسا مت کرو، میری نیک اور پاک باز لڑکی بدنام ہو جائے گی، کوئی اس کی بارات لے کر میری دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا، خدارا میری بچی کے ساتھ ظلم مت کرو۔ اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میری وجہ سے جو غم انہیں ملا تھا میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اندر دفن ہو جاؤں۔ وہاں آئے لوگ اب بھی کھڑے ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف خواجہ سیرا کھڑے تھے جو شاید اپنے پیسوں کے چکر میں ناچنے گانے آئے تھے۔ میرا باپ وہیں زمین پر ڈھہ گیا۔ میں ہی جلدی سے ان کے پاس گئی تھی، انہیں بازوں سے پکڑ کر سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا، لیکن میرے باپ کی رنگت بالکل فاقسی ہو گئی تھی۔ کہنے لگے، میری بچی کی بارات اب کبھی نہیں آئے گی، کوئی اسے عزت نہیں دے گا۔ نہ جانے انہیں کیوں میرا غم لگائے جا رہا تھا۔ ان کے ہاتھ اور پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، ان کے آنسو تواتر بہتے جا رہے تھے۔ میری امی بہنیں بھائی سب رو رہے تھے۔ ابھی یہی غم میرے باپ سے سہا نہیں جا رہا تھا کہ جب ہمارے دروازے کے سامنے دیگ والے کی سزوکی آ کر کھڑی ہو گئی۔ باراتیوں کے لیے کھانے کی دیگیں آ چکی تھیں۔ ابا نے خاص دیگ والے کی منت کی تھی کہ بھائی بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے، کھانا مقررہ وقت پر ہی دینا تاکہ گرم گرم کھانا باراتیوں کو مل سکے۔ لیکن اندر کا سوگوار منظر دیکھ کر وہ لوگ بھی چپ ہو گئے۔ میرے ابا اب کھڑے ہو کر محلے داروں اور رشتہ داروں سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ خدا کے لیے میری بیٹی سے کوئی نکاح کر لے، میری بچی کی آج رخصتی نہ ہوئی تو کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن سبھی خاموش رہے تھے۔ کوئی مرد مومن ایسا نہ تھا کہ ایسے حالات میں مجھے اپنی عزت بنا تھا۔ یہ میرے باپ کی بے بسی کی آخری حد تھی۔ لیکن محلے والے بھی کتراتے ہوئے گھر سے باہر نکلنے لگے جب ایک خواجہ سیرا میرے باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، چچا اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ میں تو ابھی اپنی بارات کے واپس لوٹ جانے کا ہی ماتم منا رہی تھی کہ ایک ہجڑے کے منہ سے یہ بات سن کر تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔
ایک ہجڑے سے میری شادی کیسے ہو سکتی تھی، سوچ کر بھی میرے پورے وجود میں جھرجھری سی آنے لگی تھی۔ مجھے تو بچپن سے ہی ان خواجہ سروں سے ڈر لگتا تھا اور وحشت محسوس ہوتی۔ بے شک اس شخص نے میرے والد کا دل رکھنے کے لیے کہا ہوگا، میرا باپ ایسا تو کبھی نہیں کر سکتا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ ابا اس ہجڑے کو دیکھ رہے تھے، پھر سامنے کھڑے نکاح خواہ سے کہا کہ آپ میری بیٹی کا نکاح شروع کریں۔ یہ سن کر تو میں بری طرح سے چکرا کر رہ گئی تھی۔ ابا ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ بے شک ان کا غم بڑا تھا، صدمہ بہت زیادہ تھا، لیکن مجھ پر بھی ویسے ہی غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ ابھی تو میں وہی سہ نہیں پائی تھی کہ ابا کی بات نے تو مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ میں نے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے کسی ہجڑے سے شادی کر سکتی ہوں؟ مجھے تو سوچ کر بھی خوف سا آنے لگا تھا۔ مجھے تو ان سے پہلے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا جب ہمارا بھائی پیدا ہوا تھا تو ابا نے گھر پر ہجڑے نچوائے تھے اور میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے خوف کے مارے اندر بیٹھی رہتی تھی۔ ابا کہنے لگا، رابعہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تیری 2 چھوٹی بہنیں اور ہیں، اور اگر آج تو رخصت ہو کر نہ گئی تیری بہنوں کی شادی میں بھی رکاوٹ ڈل جائے گی۔ لیکن میں کیسے ایسا کر سکتی تھی؟ میں نے کہا، ابا ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، میں کیسے کسی خواجہ سرا سے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگے، میری عزت رکھ لے رابعہ۔ میں رونے لگی تھی لیکن چپ ہو گئی۔ میں شاید پہلی لڑکی ہوں گی جس کی شادی کسی خواجہ سرا سے ہو رہی ہوگی۔ میں یوں تھی، میرے وجود میں جیسے جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ میں اپنے باپ کے گھر سے اپنا بے جان وجود لیے رخصت ہوئی تھی۔ ٹیکسی میں پچھلی نشست پر ایک خواجہ سرا کے ساتھ بیٹھے مجھے حد درجہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ 3 ہجڑے تھے جو میری بارات کے ساتھ ہی ناچنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے تو آنکھ بھر کر بھی انہیں نہیں دیکھا تھا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھا اور 2 میرے ساتھ پچھلی نشست پر۔ پورا راستہ ٹیکسی میں میری سسکیاں ہی گونجتی رہی تھیں۔ اپنے ہونے والے شوہر کے حوالے سے میں نے آج کی رات کے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میری رات ایک خواجہ سرا کے ساتھ گزرے گی۔ اس سوچ نے مجھے کانپنے پہ مجبور کیا تھا۔ مجھے آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر خوف آ رہا تھا۔ میں بدتدریج روئے جا رہی تھی۔ گاڑی ایک چھوٹے سے پاسماندہ علاقے کے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ اس خواجہ سرا نے میری گاڑی سے اترنے میں میری مدد کی تھی، جو میرا شوہر تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دینے کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوئی ایک طوفان اور دیکھنے کو ملا تھا۔ وہاں 4-5 اور خواجہ سرا تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ان پیڑوں کی عمر 15 سے 16 سال تھی۔ میرے شوہر کی ڈانٹ ڈپٹ پر وہ لوگ سیدھے ہو گئے، مجھے دیکھ کر اجنبی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہمارے ساتھ آئے دوسرے ہجڑے نے انہیں بتایا کہ گرو نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہ گرو نامی ہجڑا شاید وہاں کا بڑا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ 16-17 سالہ ہجڑے ناچنے لگے تھے۔ ایک بے ہنگم سا شور مچ گیا تھا۔ میں تو پہلے ہی اپنے غموں سے چور وجود کے ساتھ وہاں داخل ہوئی تھی۔ ڈھول ناچ گانے ایسے شروع ہو گئے جیسے ان کی من کی مراد پوری ہوئی ہو۔ میں مین گیٹ پر کھڑی اپنی زندگی کا وہ تماشا دیکھ رہی تھی جس کا تصور بھی ایک عورت کو زندہ درگو کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے پورے وجود میں ایک بجلی سی لہر اس وقت دوڑ گئی جب میرا ہاتھ اس ہجڑے نے پکڑا تھا جو میرا شوہر تھا۔ میں نے ابھی تک اسے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں سوچ کر ہی خوف سا آنے لگا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھ سے گھن اور کراہیت محسوس ہو رہی تھی جو ہاتھ اس ہجڑے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ مجھے سامنے بنے کمرے میں لے گیا، کہنے لگا، تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں بچوں کو کھانا کھلا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر جا چکا تھا۔ باہر ایک شور برپا تھا۔ وہ چھوٹے خواجہ سرا لڑکے کہہ رہے تھے کہ گرو تو کہہ کر گیا تھا کہ شادی پر جا رہا ہے، واپسی پر کھانا لے کر آئے گا، بریانی اور متنجن لائے گا، ہم کیوں روکھی سوٹھی روٹی آملیٹ کے ساتھ کھائیں؟ کیسی دلہن ہے تمہاری، کیسی شادی کی ہے تو نے جو کھانا تک نہیں دیا؟ باہر کی ساری آوازیں اندر آ رہی تھیں، لیکن وہ گرو نامی شخص کی ایک دھاڑ پر خاموشی سی چھا گئی تھی۔ اندر کمرے میں بیٹھی میں بھی کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے، جلدی سے کھانا کھاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ اس کے بعد باہر سے کسی شور کی آواز نہیں آئی تھی۔ 1 گھنٹہ میں اپنی بری قسمت پر رو رو کر ماتم مناتی رہی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا دل میرے سینے کے اندر تھم سا گیا تھا۔
दरवाज़ा बंद हुआ तो मुझे लगा मेरा सांस घुटने लगा हो। एक ख्वाजा सिरा की संगत का सोचकर मेरी रूह तक लरस गई थी। वो शख्स इस वक्त जनाना लिबास में नहीं था, मर्दाना शलवार कमीज में मलबूस था। लेकिन मेरा ये हाल था कि आज मेरा दम ही निकल जाएगा। मेरे पेट में गिरहें सी पड़ने लगी थीं। कहने लगा, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। ये कहकर इसने मेरा कांपता हुआ हाथ थामा था। इसके हाथ में और मेरे हाथ में ज़्यादा फर्क ना था। इसके हाथ बिल्कुल जनाना तर्ज के थे। इसकी कुर्बत का सोचकर मेरी हालत मुतगय्यर सी होने लगी थी। मेरा तनफ्फुस बुरी तरह से चलने लगा था। मैं लंबे लंबे सांस भरने लगी थी। मुझे लगा मेरा दम घुट रहा है या मेरे वजूद से जान निकल रही है। मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। मैं बेहोश हो चुकी थी। बात ही ऐसी थी, कोई भी लड़की ऐसी सिचुएशन में या तो मर सकती है या फिर बेहोश हो सकती है। मैं भी बेहोश हो चुकी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अकेली उस बेड पर मौजूद थी। वो शख्स ज़मीन पर बिस्तर बिछाए सो रहा था। मैंने पहली बार इसका चेहरा देखा था। शक्ल से वो लड़का ही लग रहा था, लेकिन औरतों की तरह से साफ शफाफ था। हाथ पांव की बनावट भी ऐसी ही थी। रंगत गोरी थी, कद भी दराज था। सर के बाल अलबत्ता मर्दों की तरह से छोटे थे। मैं उस वक्त भी उसी सुर्ख गोटे वाले लिबास में मलबूस थी। मैंने कमरे में मौजूद अलमारी खोलकर देखी तो बहुत से जनाना जोड़े रखे हुए थे। चूंकि मैं खिजड़े की बीवी थी तो मुझे कपड़े तो आसानी से मिल सकते थे। मैंने एक तल्ख हकीकत सोचा था, जो कि हकीकत थी। मैंने अपने कपड़े तब्दील किए और जब वॉशरूम से बाहर आई तो वो शख्स उठ गया था। मुझ पर इसने एक भरपूर नज़र डाली थी कि इसकी बेताब सी नज़र पर मेरे पूरे वजूद में चूंटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई थीं। मुझे अपनी कैफियत पर हैरत हुई थी। वो मर्द तो था नहीं, लेकिन इसकी नज़र ने मुझे गड़बड़ा कर रख दिया था। मैं सिमट कर बेड पर बैठ गई। वो सीधा वॉशरूम गया था। बाहर आते ही कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर आया था। कहने लगा, इसे पी लो, तुम रात से भूखी हो। मुझे भूख तो बड़ी शिद्दत से लगी थी, लेकिन मैंने वो गिलास नहीं पकड़ा। वो शायद मेरा खौफजदा चेहरा देखकर मेरी कैफियत समझ गया था। कहने लगा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। चलो शाबाश, इसे पी लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूँ। मेरे हाथ में वो दूध का गिलास देखकर वो बाहर निकल गया। मैंने घूंट घूंट वो दूध अपने अंदर उतारा था। फिर वो मेरे लिए नाश्ता ले आया। 2 दिन मैं कमरे में ही रही थी। इस शख्स ने मुझे वाकई कुछ नहीं कहा था, यहाँ तक कि मुझे छुआ तक नहीं था। वो मुझे कुछ नहीं कहता था, लेकिन इसकी नज़रें मुझे उलझन में डाल देती थीं। अब मैंने किचन संभाल लिया था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि जो कम उम्र ख्वाजा सिरा थे वो स्कूल जाते थे। मेरा शौहर इन्हें तालीम दिलवा रहा था। हालांकि जब भी वो वापस आते, इनमें एक दो रो ही रहे होते थे। कहते, क्लास के लड़के हमारा मजाक उड़ाते हैं, उस्ताद भी अजीब सी नज़रों से देखते हैं। गुरु, तुम क्यों हमें स्कूल भेजते हो? हमारी सारी जिंदगी नाच गाना ही तो करना है, पढ़कर क्या करेंगे? लेकिन वो कहता कि मुझे तुम लोगों को तालीम दिलवानी है। तुम लोगों की बातों को अगर आज सह जाओगे तो जब तुम कल कुछ बन जाओगे तो यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। मुझे इस शख्स की बात ने हैरत में डाला था। वो 6 हिजड़े थे। 3 22 से 25 साल की उम्र के, 3 16-17 साल के। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर यह राज खुला कि वो शख्स बचपन से इनकी कफालत कर रहा है। दोबारा इस शख्स ने मुझे कुछ नहीं कहा था। वो 3 हिजड़े नाच गाने के लिए जा चुके थे और रात देर से लौटते। एक बार इस शख्स ने मुझे नए कपड़े भी लाकर दिए। मेरा वो बहुत ख्याल रखता था। हमारे दरमियान एहसास का रिश्ता था। मैं भी इसके सारे काम चुपचाप कर दिया करती थी। लेकिन एक बार जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे होश उड़ गए थे। रात वो तीनों हिजड़े नाच गाने के लिए गए हुए थे जब पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बजा। जब मैंने पूछा कि आप कौन हैं तो कहने लगा, दरवाज़ा खोलो, हम पुलिस वाले हैं। ये सुनकर तो मैं डर सी गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो 2 नौजवान अंदर दाखिल हो गए। कहने लगे, हम इस मोहल्ले के बदमाश हैं। जब से हमें पता चला है कि गुरु ने एक लड़की से शादी कर ली है तो हमने सोचा कि वो किसी के काबिल है नहीं, तो क्यों ना हम ही तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दें। उस वक्त वो छोटे ख्वाजा सिरा भी सो चुके थे। मैं डर सी गई थी। मैंने कहा, निकलो मेरे घर से बाहर, वरना मैं शोर मचा दूंगी। लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले गए।
میرے چلانے سے وہ خواجہ سیرا اٹھ گئے۔ وہ میرا دروازہ بجانے لگے۔ وہ نوجوان میری طرف غلط ارادے سے بڑھ رہے تھے کہ جب وہ گرو واپس آ گیا اس نے ان نوجوانوں کو خوب مارا۔ کہنے لگا اگر دوبارہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ لوگ بھاگ گئے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ پہلی بار وہ مجھ پر چلا کر بولا کہ تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ خبردار جو میری غیر موجودگی میں تم نے دروازہ کھولا تو۔ میں پہلے ہی رو رہی تھی، اس کی ڈانٹ پر اور بھی رونے لگی۔ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے خفگی سے اپنا رخ بدل لیا۔ میرا کوئی قصور تو تھا نہ۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا مجھے حیرت یہ دیکھ کر ہوئی کہ وہ نیچے بستر پر سونے کی بجائے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ ایک لڑکا ہے، ہجڑا نہیں ہے۔ وہ یتیم خانے میں پلا تھا، اس لیے تعلیم حاصل نہ کر سکا، لیکن پیدائشی طور پر اس کے ہاتھ پاؤں لڑکیوں جیسے تھے، چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو لوگوں نے اسے لڑکا ماننے اور سمجھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے کوئی کام پر نہیں رکھتا تھا کہ تم ہجڑے ہو اور جان بوجھ کر لڑکا بنے ہوئے ہو۔ مجھے یہی ٹھیک لگا اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار لوں اور ایسے نوجوانوں کی زندگی سنواروں جو ہجڑے ہیں، انہیں تعلیم دلوا کر ایک اچھا شہری بناؤں، نہ کہ کوئی ناچ گانے والا۔ میری زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، لیکن تمہاری شادی پر تمہارے والد کو روتا دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے تم سے نکاح کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں اپنی حقیقت بتاتا تم بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے سوچا کہ تمہیں وقت دینا چاہیے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوئی تھی۔ وہ شخص ایک بہت اچھا انسان تھا جس کا عزم ایک ہجڑے کو اچھی زندگی دینا تھا۔